اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ سبسکرائبرز، میں ہوں اسٹرالوجر جواز سبطین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو میرے ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، ہمارے قریبی لوگ، دوست احباب، رشتہ دار، جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ اس وقت رواں دواں ہے، تو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جیسا کہ آپ لوگ کامنٹس میں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کے کامنٹس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹس کو پڑھنا، آپ کی دعاؤں کو پڑھنا۔ ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ایز یوزول ایوری ویک، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور تمام برج کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ فورکاسٹ کرتے ہیں ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ کیسی چل رہی ہے اس ہفتے، تو ان ستاروں کی پوزیشن سے، ان کی مدد سے آپ لوگوں کے لیے حالات کیسے رہیں گے اس بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے 10 اپریل 2023 سے لے کے 16 اپریل 2023 تک تمام برج والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جس میں شادی، کاروبار اور آپ لوگوں کی صحت، آپ لوگوں کے ڈیسیشن میکنگ، ٹریول، سب کچھ اس میں جو ہے وہ کور اپ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ آج اس بارے میں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو آنے والے جتنے بھی نیو ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 10 اپریل 2023 سے لے کے 16 اپریل 2023 تک اسد والوں کی پوزیشن کیا رہے گی۔ تو سب سے پہلے آنے والے جتنے بھی نیو ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے ڈیٹیلز وغیرہ ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ڈیٹیلز شیئر کرنا لائیو سیشن کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لائیو سیشن میں ضرور دیے جائیں۔ تو اسد والوں کے اسینڈنٹ کی بات کی جائے تو اسد والوں کا اسینڈنٹ اس ہفتے تھوڑا سا کمزور پوزیشن میں موجود ہے، کیونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ آپ لوگوں کا 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ تو اسد والوں نے اپنی صحت کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اس ہفتے، اور اپنے کاموں کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے بزنس کمیونٹی والوں نے کافی زیادہ جو لوگ اپنے خاندان میں کوئی کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جو آپ لوگوں کے خاندانی کام ہے اس کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے ڈیسیشن میکنگ کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے، صحت کا آپ لوگوں نے کافی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو ان سب کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ لال چیز کا صدقہ دیں اپنا ہفتہ اتوار اور منگل والے دن، اور یا مالکو یا قدوسوں کا ورد کرنا ہے آپ لوگوں نے 256 دفعہ، اور اسٹون پہننا ہے آپ لوگوں نے مرجان کا۔ یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی رہیں گی۔ ایک تو کافی ایزی ریمیڈی ہے، اور اس ریمیڈی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ان سیکٹرز میں بھی بہتری آئے گی، صحت میں بھی بہتری آئے گی، کانفیڈنس لیول بھی کافی بوسٹ اپ ہوگا، ڈپریشن انزائٹی میں بھی بہت زیادہ کمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ ریمیڈیز وغیرہ اپنے اسینڈنٹ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکنڈ ہاؤس کی۔ تو سیکنڈ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی ہے اسد والوں کی۔ جو لوگ آن لائن بزنس وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ جو کھانے پینے کی اشیاء کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ سبزی فروٹس کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ نعت خواں ہیں، سنگرز ہیں، قانونی معاہدات سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے سیکٹرز میں۔ اور جو لوگ آن لائن بزنس سٹارٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں، یا جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کافی فیوریبل ویک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم لوگ آپ لوگوں کے تھرڈ ہاؤس کی۔ تو تھرڈ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے اسد والوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ کو جاب وغیرہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور بہن بھائیوں کی طرف سے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنے والوں کے لیے بھی، اخبار و وسائل کا کام کرنے والوں کے لیے بھی
اور جو لوگ تحریر کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی کافی اچھا ویک ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے فورتھ ہاؤس کی. تو فورتھ ہاؤس کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے. اسد والے اگر کوئی پراپرٹی کی لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں فار پروفیٹیبل پرپس تو وہ بھی آپ لوگوں کی اچھی زمین سیل ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی زمین خریدنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا. ریئل اسٹیٹس کا کام کرنے والوں کے لیے، اسکول مدرسے این جی اوز کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا. مدر کی طرف سے سپورٹ رہے گی. مدر کے ساتھ پارٹنرشپ بزنس کرنے والوں کے لیے بھی وقت کافی بہتر نظر آ رہا ہے. کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے. مدر کے نام سے کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کافی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ففتھ ہاؤس کی. تو ففتھ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی ہے. کوئی ایگزامز وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. کوئی ایگزام اسپیشل ایگزامز ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں یا کمپریہنسو ایگزامز ہیں آپ لوگوں کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم بات کریں گے ففتھ ہاؤس کی. تو ففتھ ہاؤس کی پوزیشن سیونتھ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. کوئی رشتہ آتا ہے اگر اس ہفتے میں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. کوئی باہر کے ملک سے آپ لوگوں کا رشتہ وغیرہ متوقع ہو سکتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر رہے گا. اس ہفتے کوئی ڈیٹ پکی ہو رہی ہے یا آپ لوگوں کا نکاح ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بات کریں گے پارٹنرشپ بزنس کرنے والوں کے لیے بھی معاملات کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اور ابراڈ ٹریولنگ وغیرہ بھی متوقع ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ اس ہفتے میں کوئی پلان وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے نائنتھ ہاؤس کی. تو نائنتھ ہاؤس کی پوزیشن بھی آلموسٹ بہت اچھی نظر آ رہی ہے. کنسٹرکشن کے کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. ٹریول اینڈ ٹوریزم کا جو لوگ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے. روحانیت کا گھر ہے اور اسپریچولیٹی کی طرف زیادہ رجحان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا. سیکنڈ میرج والوں کے لیے بھی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے. جو لوگ لیکوڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہفتہ کافی اچھا رہے گا. کنسٹرکشن والوں کو کوئی نئے کام وغیرہ ضرور مل سکتے ہیں اس ہفتے میں. کوئی نئے کانٹریکٹس وغیرہ مل سکتے ہیں. کوئی کام میں آپ لوگوں کے بڑا کوئی کام مل سکتا ہے آپ لوگوں کو. تو کنسٹرکشن والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس ہفتے. یا اگر آپ لوگ کوئی بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا ٹریول اینڈ ٹوریزم کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانی رہے گی. یا آپ کا کوئی باہر بھائی ہے اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو اس میں بھی کوئی آسانی وغیرہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹینتھ ہاؤس کی. تو ٹینتھ ہاؤس کی پوزیشن تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے اسد والوں کی. بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. کوئی نئے کام جو ہیں ان کی آمد ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی زندگی میں. کوئی آپ لوگوں کو پروفیٹیبل کوئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ڈیل اچھی مل سکتی ہے آپ لوگوں کو. جو لوگ پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا. جو گورنمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اوور آل ٹینتھ ہاؤس کی پوزیشن یہ ہے کہ اسد والے اگر کوئی اپنا نیا کام بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے پوزیشن کافی بہتر رہے گی. اور جو لوگ کر رہے ہیں ایگزسٹنگ جو ہمارے بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی پوزیشن کافی بہتر رہے گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے 11th ہاؤس کی. تو 11th ہاؤس کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے اسد والوں کی. اگر آپ کوئی لاٹری وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والوں کے لیے بھی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے. کوئی نقصان یا کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر رہیں گے آپ لوگوں کے. دوستوں کی طرف سے کوئی پریشانی وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اسد والوں نے اپنی صحت کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اور اپنا کانفیڈنس لیول جو میں نے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں وہ ضرور کرنی ہے آپ لوگوں نے. اور جو ہیلتھ کے لیے بھی، کانفیڈنس لیول کے لیے بھی، ڈیسیشن میکنگ کے لیے بھی، اور جو لوگ آپ لوگ خاندان میں کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا خاندانی بزنس کرتے ہیں اس کے لیے بھی ریمیڈیز جو میں نے بتائی ہیں وہ کافی زیادہ کارآمد رہیں گی آپ لوگوں کے لیے اور کافی بینیفیشل ثابت ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. تو لکی نمبر اسد والوں کا جو ہے وہ 2 5 6 7 ہے. لکی ڈے کی بات کریں تو ٹیوزڈے اینڈ سنڈے کا دن لکی رہے گا آپ لوگوں کے لیے. اور اسٹون کی بات کریں تو یلو سفائر کا اسٹون بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے اور مرجان کا اسٹون بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اوور آل اسد والوں کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے. ستاروں کی صحت کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے لیے ریمیڈیز کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی. اوور آل ستاروں کی پوزیشن کافی اچھی رہے گی اس ہفتے
برج اسد والوں کے لیے۔ برج سنبلا یعنی ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 10 اپریل 2023 سے لے کے 16 اپریل 2023 تک سنبلا والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے آنے والے جتنے بھی نیو ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے ڈیٹیلز وغیرہ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں لائیو سیشن کے لیے۔ تو سنبلا والوں کے لیے پوزیشن اس ہفتے تھوڑی سی بہتر نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو ستارہ عطارد جو کہ آپ لوگوں کے اسینڈنٹ کا بھی لارڈ ہے، آپ لوگوں کے 10th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، تو عطارد کی پوزیشن اس وقت تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے معاملات کا۔ اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اسینڈنٹ سے۔ تو اسینڈنٹ کا لارڈ عطارد 8th ہاؤس میں موجود ہے، تو سنبلا والوں نے اپنی صحت کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اپنے معاملات کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ جو کام کر رہے ہیں، ویکلی بیسس پہ جو کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کافی زیادہ محتاط رہ کے چلنا ہے۔ کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ لوگ جو خاندانی کام کرتے ہیں یا خاندان سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، خاندان میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی کافی زیادہ محتاط رہنا ہے تاکہ کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بھی کوئی بڑی انویسٹمنٹس وغیرہ نہیں کرنی اس ویک میں، یا جو لوگ نیا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا رک جائیں بھی، تو ابھی سٹارٹ نہ کریں۔ اور جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی کافی زیادہ محتاط رہ کے کام لے کے چلنا ہے تاکہ کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ مرکوری کی پوزیشن اس ہفتے بہتر نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اوور آل مرکوری آپ لوگوں کو کافی زیادہ تنگ کر سکتا ہے اس ہفتے میں، تو کوئی بھی آپ لوگوں نے کوئی بڑی انویسٹمنٹس وغیرہ نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جنہوں نے بھی انویسٹمنٹس وغیرہ کی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک میں بڑی بینیفیشل ریمیڈیز بتا دیتا ہوں، بہت ایزی۔ آپ لوگ ڈیلی اپنا ہر ایک چیز کا صدقہ اتار سکتے ہیں، اور یا علیوں یا عظیموں کا ورد کریں ڈیلی 573 ٹائمز، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے، بہت فائدہ مند ریمیڈیز رہیں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس ایمرلڈ کا سٹون ہے تو آپ لوگ ویئر کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو مرکوری ایک ڈپریشن میں بھی بہت زیادہ ڈالتا ہے، انزائٹی میں بھی بہت زیادہ ڈالتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہم کو بھی زیادہ جو ہے نا یہ پاور دیتا ہے، پھر آپ لوگوں کو وہم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ زیادہ پرابلمز ہوں تو آپ لوگ اس ریمیڈیز کو سٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے وینس کی۔ تو وینس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا، اور جو لوگ لکوڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کنسٹرکشن کے کام کرنے والوں کے لیے کچھ کانٹریکٹ وغیرہ یا کوئی بڑا کام وغیرہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، اور اگر آپ لوگ لکوڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی نئے کام وغیرہ مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیکنڈ میرج والوں کے لیے بھی پوزیشن کافی اچھی اور کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اگر اس ہفتے میں کوئی آپ لوگوں کا رشتہ وغیرہ آتا ہے یا کوئی متوقع ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ بھی وینس ہے، تو فائنینس کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے، اور جو لوگ کرنسی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں اور جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء کا کام کرتے ہیں یا ریسٹورنٹس کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ سنبلا والے اگر کوئی آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے، آپ لوگ کوئی آن لائن بزنس وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے تھرڈ ہاؤس کی۔ تو تھرڈ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی ہے، اور اگر آپ لوگ جاب وغیرہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سنبلا والے، تو جاب کی سچویشن اور جاب کے سینیریوز کافی اچھے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو کامیابی وغیرہ بھی مل سکتی ہے اگر آپ لوگ کو جاب وغیرہ اپلائی کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی طرف سے معاملات کافی اچھے رہیں گے آپ لوگوں کے۔ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں یا اخبار و وسائل یا تحریر کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فورتھ ہاؤس کی۔ تو فورتھ ہاؤس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کافی اچھی ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا کوئی ریئل اسٹیٹس کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ سنبلا والے اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں فار دا فیوچر انویسٹمنٹ اور اس ہفتے پلان کر رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور پرچیز کر لیں، ویک کافی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ جو لوگ اسکول مدرسے NGOs کا کام کرتے ہیں یا معدنیات کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 5th ہاؤس کی، تو 5th ہاؤس کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر نہیں ہے اس ہفتے۔ کوئی ایگزامز دینا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو تھوڑا سا بہتر پوزیشن آنے دیں، تو یہ ہفتہ تھوڑا سا بہتر نہیں ہے۔ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بہتری آئے گی تو آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اس ہفتے تھوڑا سا رک جائیں، کوئی اسپیشل ایگزام دے رہے ہیں تو نیکسٹ ویک کی طرف جائیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر اس ہفتے آپ لوگوں کو کوئی ایگزام وغیرہ ہے تو آپ لوگ کالی چیز کا صدقہ دیں ہفتہ اور منگل والے دن، یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 مرتبہ پڑھیں، اور بلو سفائر کا سٹون آپ لوگوں کے لیے اس ویک کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 7th ہاؤس کی، تو 7th ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ لو لائف کی بات کی جائے یا میرج لائف کی بات کی جائے تو پوزیشن کافی پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی رشتہ وغیرہ آپ لوگوں کا باہر کے ملک سے کوئی رشتہ وغیرہ متوقع ہوتا ہے یا آ سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور نکاح کرنا یا ڈیٹ فکس کرنا، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ پارٹنرشپ بزنس کرنے والوں کے لیے بھی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ ابراڈ ٹریولنگ وغیرہ متوقع ہو سکتی ہے۔ کورٹ کچہری کے معاملات میں اگر کوئی اس ہفتے میں ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اچھا، سنبلا والوں کے لیے جوپیٹر کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کافی بینیفیشل ثابت ہوتا ہے، کافی آسانیاں پیدا کرتا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، تو ابھی کافی اچھی پوزیشن میں موجود ہے، آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو کوئی رشتہ آتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ہاں کریں، یا کوئی اچھا ہو تو ضرور ہاں کریں اس کے لیے۔ پراپرٹی کے سیکٹر والوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ معدنیات کا جو کام کرتے ہیں اور اسکول مدرسے NGOs کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے جوپیٹر کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے 11th ہاؤس کی، تو 11th ہاؤس کی پوزیشن بھی کافی اچھی نظر آ رہی ہے، کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ جو لوگ لاٹری لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لاٹری وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا۔ تو بہت ساری جگہ جو ہے وہ سنبلا والوں کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے، کافی آسانیاں بھی رہیں گی۔ کہیں آپ لوگوں نے احتیاط بھی کرنی ہے، بزنس کمیونٹی والوں نے کوئی بڑی انویسٹمنٹس وغیرہ نہیں کرنی ابھی۔ صحت کا سنبلا والوں نے کافی زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ایجوکیشن سیکٹر والوں نے بھی کافی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ریمیڈیز بیچ میں ہی آگاہ کی ہیں، تو آپ لوگ ریمیڈیز ضرور کریں۔ کوئی اتنی ہرڈلز والی ہم لوگ ریمیڈیز نہیں بتاتے، بہت ایزی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے بھی ریمیڈیز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کے لیے جو آج لکی نمبر رہے گا اس ہفتے وہ رہے گا 4، 6 اور 7۔ لکی ڈے کی بات کریں گے تو ویڈنسڈے کا دن لکی رہے گا آپ لوگوں کے لیے، اور اسٹون کی بات کریں تو ایمرلڈ کا اسٹون اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سنبلا والوں کے لیے کافی زیادہ آسانیاں کرے۔ پلیز آپ لوگ ریمیڈیز ضرور کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ریمیڈیز سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ برج میزان یعنی لبرا، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جو کہ 10 اپریل 2023 سے لے کے 16 اپریل 2023 تک میزان والوں کی پوزیشن کیا رہے گی؟ تو سب سے پہلے آنے والے جتنے بھی نیو ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے ڈیٹیلز وغیرہ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں۔ تو اس ہفتے برج میزان والوں کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے، جس میں ستاروں کی پوزیشن کافی بہتر ہے، اور ان ستاروں کی پوزیشن سے آپ لوگ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے کاموں میں، کافی زیادہ آسانیاں بھی رہیں گی آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ ستاروں کی پوزیشن سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیٹرن کی، تو سیٹرن کی پوزیشن اس وقت کافی بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کے 4th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے اور آپ لوگوں کے 5th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، تو یہ دونوں گھر ہی انتہائی اہم گھر کہلائے جاتے ہیں۔ تو سارے گھر ہی اہم ہیں، لیکن 4th ہاؤس بھی کافی اہم گھر کہلایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی زمینوں کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ معدنیات کا کام کرتے ہیں یا زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کام کرتے ہیں، سیٹرن کے انرجیز آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدے دیں گی۔ اس میں آپ لوگ اگر مدر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا مدر کے نام سے کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں فار دا انویسٹمنٹ پرپس، تو پراپرٹی وغیرہ بھی آپ لوگ خرید سکتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی پراپرٹی سیل بھی آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے جو پروفیٹیبل پرپس سے سیل ہوگی آپ لوگوں کی۔
اس کی طرف اگر ہم آئیں تو اسکول مدرسے این جی اوز کا جو کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی سیٹرن کافی زیادہ فائدے مند ثابت ہوگا. اس کے بعد ہم بات کریں گے ففتھ ہاؤس کی. تو ففتھ ہاؤس کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ سیٹرن سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. جو لوگ ایڈمیشنز لینا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی وغیرہ یا کوئی رکاوٹ یا کوئی معاملات خراب نظر نہیں آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری رہے گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے ستارہ عطارد کی. تو عطارد آپ لوگوں کا 9th ہاؤس کا لارڈ ہے جو کہ لک کا گھر ہے, روحانیت کا گھر ہے. کافی اچھی پوزیشن میں موجود ہے آپ لوگوں کے لیے. اس میں آپ لوگ اگر ٹریول اینڈ ٹورزم کا کام کرتے ہیں یا آپ لوگ مذہبی ٹریول اینڈ ٹورزم کا کام کرتے ہیں یا لیکوڈ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اگر ہم نظر ڈالیں 4th ہاؤس سے ریلیٹڈ 9th ہاؤس پہ تو کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں کے لیے بھی معاملات کافی بہتر رہیں گے اس ہفتے میں. کوئی نیا کام یا کوئی اچھا کانٹریکٹ وغیرہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے یا کوئی متوقع ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. سیکنڈ میرج والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی, کوئی رکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے 10th ہاؤس کی. تو 10th ہاؤس کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ کا شکر ہے جو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. میزان والے اگر کوئی اپنا نیا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس میں تو وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کے لیے بہتری رہے گی. کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو اچھی مل سکتی ہے اس ہفتے میں اور کوئی نیا کام وغیرہ بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے. یا آپ لوگ کوئی نیا کاروبار بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے جو لوگ پولیٹیشینز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا فادر کے کام میں کرتے ہیں یا فادر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ وغیرہ ستاروں کی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے 11th ہاؤس کی. 11th ہاؤس کی پوزیشن بہت اچھی ہے. 11th ہاؤس اگر آپ کوئی لاٹری وغیرہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور پرچیز کر سکتے ہیں. اگر کوئی ابراڈ آپ لوگوں کے بہن بھائی رہ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات میں آپ لوگوں کی کافی بہتری رہے گی. کوئی کام وغیرہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں اگر بہن بھائی کے ساتھ مل کے تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور جو لوگ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اور اگر آپ کوئی دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وینس اس ہفتے تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں نہیں ہے میزان والوں کے لیے. تو میزان والوں نے اپنی صحت کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے, ڈپریشن انزائٹی کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے. خاندان کی طرف سے کوئی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے, کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں خاندان والوں کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ محتاط رہنا ہے اور ڈیسیشن میکنگ کافی زیادہ محتاط رہ کے آپ لوگوں نے کرنی ہے. صحت کا آپ لوگوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ خیال رکھنا ہے. اس میں آپ لوگ نے جو قرض میں مبتلا ہیں یا ان لاس کی طرف سے پریشان ہیں میزان والے تو انہوں نے بھی کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے معاملات کا. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سفید چیز کا صدقہ دینا ہے پیر اور جمعہ والے دن, اور یا کافی ہو یا غنی ہو 1151 ٹائمز پڑھنا ہے. اور اوپل کا سٹون آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ اچھا رہے گا جو کہ صحت کے لیے بھی بہتر رہے گا. ان لاس کی طرف سے جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی بہتری آئے گی اور ڈیسیشن میکنگ میں بھی اور کانفیڈنس لیول بھی کافی زیادہ بوسٹ اپ رہے گا. اور جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے ریمیڈیز کافی اچھی رہیں گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے 7th ہاؤس کی. تو 7th ہاؤس کی پوزیشن کافی بہتر ہے. پارٹنرشپ بزنس کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. جو لوگ ابراڈ ٹریولنگ وغیرہ کے لیے پلان کر رہے ہیں اس ہفتے میں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. ابراڈ ٹریولنگ میں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے اور کورٹ کچہری کے معاملات میں بھی آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانیاں رہیں گی. اور اگر آپ لوگوں کو اس ہفتے کوئی رشتہ وغیرہ متوقع ہو سکتا ہے تو لو میرج کے چانسز کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں. آپ لوگ کوشش کریں ذرا سی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کے لیے کامیابی وغیرہ ہو سکتی ہے. کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے. سورج کی انرجی سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدے رہیں گے. مون کی انرجی سے بزنس والوں کو کافی زیادہ فائدے رہیں گے. سیٹرن کی انرجی سے پراپرٹی سیکٹر والوں کو کافی زیادہ فائدے ہوں گے. فائنانس کے سیکٹر جو ہے وہ مارس آپ لوگوں کو کافی زیادہ
بیک اپ دے گا اور آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری رکھے گا. آن لائن بزنس کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کے لیے. اور جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء کا کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹس کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بینیفیشل ثابت ہوگا، جس میں آن لائن بزنس اگر آپ کو اسٹارٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا. اور جو لوگ نعت خواں ہیں، سنگرز ہیں، قانونی معاہدات سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. جاب سیکٹر کی بات کی جائے تو فائنینس سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ کو جاب وغیرہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانی رہے گی. اکاؤنٹنٹس کی جابس کافی آسانی رہیں گی اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے. ڈومیسٹک ٹریولز وغیرہ آپ لوگوں کو متوقع ہو سکتے ہیں میزان والوں کے لیے. اور اگر آپ لوگ کسی قریبی ممالک جا کے جاب وغیرہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانی رہے گی. اور ریسٹورنٹس کے کام میں بھی، پراپرٹی کے کام میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ آسانیاں رہیں گی. صرف ایک وینس آپ لوگوں کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے اور صحت کو خراب کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ریمیڈیز بتائی ہیں، ریمیڈیز ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو اس ہفتے آپ لوگوں کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 145. لکی ڈے کی بات کریں گے تو لکی ڈے آپ لوگوں کا منڈے اینڈ فرائیڈے. اسٹون میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ مرجان کا اسٹون اوپل کا اسٹون ویئر کر سکتے ہیں. اوپل کا اسٹون آپ لوگ ویئر کر سکتے ہیں. یہ ریمیڈیز آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ کارآمد رہیں گی اور کافی آپ لوگوں کو بینیفٹس بھی دیں گی. آپ لوگوں کی صحت میں بھی بہتری آئے گی. باقی کرنے والی تو ہماری اللہ کی ذات ہے. یہ ریمیڈیز جو بتاتے ہیں، صدقات جو بتاتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی جائز ہیں. تو آپ لوگ یہ ضرور ریمیڈیز کریں انشاءاللہ تعالیٰ، سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. برج اکرب یعنی اسکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جو کہ 10 اپریل 2023 سے لے کے 16 اپریل 2023 تک اکرب والوں کی پوزیشن کیا رہے گی. تو سب سے پہلے آنے والے جتنے بھی نیو ویورز ہیں، اولڈ ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی ڈیٹیلز وغیرہ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں. تو اکرب والوں کا جو ہے یہ ہفتہ تھوڑا سا پریشانی میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ستاروں کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. جیسا کہ سورج کی پوزیشن اس ہفتے تھوڑی سی خراب ہے، مرکیوری کی پوزیشن اس ہفتے تھوڑی سی خراب ہے، مارس کی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ خراب سچویشن میں نظر آ رہی ہے. تو اکرب والوں نے کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے معاملات کا، اپنی چیزوں کا. تو سب سے پہلے ہم لوگ اسینڈنٹ کی بات کریں گے. تو اسینڈنٹ اس وقت اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے. اکرب والوں نے اپنی صحت کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے، ڈپریشن انزائٹی کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ لوگ خاندان کی طرف سے کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ لوگ، اگر آپ لوگ کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ محتاط رہنا ہے. کیونکہ اسینڈنٹ جب ویک پوزیشن میں ہو تو وہ کافی زیادہ ڈسٹربنس وغیرہ پیدا کرتا ہے دماغ میں اور ڈپریشن انزائٹی کافی زیادہ کریٹ کرتا ہے اور صحت کو بھی کافی زیادہ خراب کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ڈیلی اپنا صدقہ دینا ہے سفید چیز کا. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو پڑھائی کرنی ہے وہ کرنی ہے یا مالک ہو یا قدوس ہو 256 دفعہ، اور 11 دفعہ درود شریف اسٹارٹ میں اور 11 دفعہ درود شریف آپ لوگوں نے لاسٹ میں پڑھنا ہے. اور مرجان کا سٹون آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل رہے گا. اس سے آپ لوگوں کی صحت میں بھی بہتری ہوگی، اس سے آپ لوگوں کے معاملات میں بھی بہتری ہوگی، کانفیڈنس لیول بھی کافی بوسٹ اپ ہوگا. اور خاندان کی طرف سے کوئی پریشانیاں ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو ریمیڈیز ضرور کریں اپنے اسینڈنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ڈیسیشن میکنگ کو بہتر کرنے کے لیے ریمیڈیز وغیرہ ضرور کریں. اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے سیکنڈ ہاؤس کی. تو سیکنڈ ہاؤس کی پوزیشن کافی اچھی نظر آ رہی ہے اکرب والوں کے لیے. اگر آپ لوگ آن لائن بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اگر آپ کو اسٹارٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے میں آن لائن بزنس تو آپ لوگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کا جو کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹس کا جو کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اور جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھی پوزیشن میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کرنسی سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں جس میں ڈیجیٹل کرنسی آ گئی اور بہت ساری جو کرنسیز ہیں اس میں آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے معاملات کافی بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ قانونی معاہدات سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں اور اسکول اور جس کے علاوہ نعت خواں ہیں، سنگرز ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے.
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है अकरब वालों के लिए। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह मुतवक्की हो सकते हैं आप लोगों को। और इसके अलावा जो बहन भाई के साथ मामलात हैं वो भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी, अखबार वसाइल और तहरीर के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता सैटर्न की निस्बतन एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बेनिफिट साबित होंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई नुकसान या कोई प्रॉपर्टी में नुकसान या कोई ज़मीन में तंगी या कोई कब्ज़ा, ऐसी कोई चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र नज़र नहीं आ रही हैं। तमाम तर चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है इंशाल्लाह ताला। फिफ्थ हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड या आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड तो काफ़ी बेहतर पोजीशन मौजूद है। इसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। एडमिशन्स वगैरह के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी वगैरह नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है अकरब वालों के लिए। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्की होता है इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को कोई गैरों में से रिश्ता आता है या मुल्क से बाहर से भी कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। इस हफ्ते को कोई डेट फिक्स या कोई निकाह आप लोगों का होता है तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं इस वीक में तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। अगर कोर्ट कचहरी के मामलात की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी फेवरेबल साबित होगा क्योंकि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अब्रॉड रहने वालों के लिए भी काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी और यहाँ जो रह रहे हैं अकरब वाले उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा सितारा ज़ोरा। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर रूहानियत का घर है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रुझान हो सकता है आप लोगों का। सेकंड मैरिज की तरफ से भी पोजीशन काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप लोगों की, तो उसमें भी कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस की पोजीशन इस हफ्ते बेहतर नहीं है। जो लोग कारोबारी लोग हैं उन्होंने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी अकरब वालों ने, तो उनको कोई परेशानी का सामना हो सकता है, कोई रुकावट या कोई नुकसान का सामना हो सकता है। तो अभी आप लोगों ने कोई फिल फॉर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी क्योंकि वो आप लोगों को नुकसान का बायस बन सकती हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं अकरब वाले उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। फादर का जो काम करते हैं या फादर के साथ जो मिल के काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। कोई परेशानी का सामना ना हो, इससे बचने के लिए लाल चीज़ का सदका दें मंगल और इतवार वाले दिन। और आप लोग या मालिक हो या कद्दूस हो या आप लोग पढ़ सकते हैं या रहमान हो या रहीम हो, इसकी आप लोगों ने तस्बीहात करनी है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। इससे आप लोगों के बिज़नेस में भी बेहतरी आएगी, इससे पॉलिटिशियंस के लिए भी बेहतरी रहेगी और इसके लिए आप लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी कोई प्रमोशंस वगैरह की चांसेस वगैरह बन सकते हैं इस रेमेडीज़ से। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में आएगा। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी जगह अकरब वालों के लिए बेहतर भी हैं। जैसा कि मैंने बिज़नेस कम्युनिटी वालों का बताया कि अभी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि नुकसान का बायस ना बने। उसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से भी आगाह किया है और आप लोगों को सेहत का भी बताया। सेहत का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं।
ख़ानदान کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہے، اس کی بھی میں نے آپ لوگوں کو تمام ریمیڈیز سے آگاہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ریمیڈیز ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کے لیے کافی بہتری رہے گی۔ تو لکی نمبر آپ لوگوں کا 2 5 6 ہے۔ لکی ڈے کی بات کریں تو ٹیوزڈے اینڈ سنڈے کا دن لکی رہے گا۔ اسٹون کی بات کریں تو مرجان کا اسٹون اور ایمرلڈ کا اسٹون، دونوں اسٹون آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ بار بار اس لیے ریمیڈیز کی طرف رجحان ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے برج اسد، برج سنبلہ، برج میزان اور برج عقرب کے بارے میں آگاہ کیا، تمام سیکٹرز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، کہاں آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے، کہاں آپ لوگوں کے لیے رکاوٹوں کے شکار ہو سکتے ہیں، کون سی ریمیڈیز آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گی۔ اس کے باوجود اگر آپ لوگ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپنے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ڈیٹیل ضرور شیئر کریں، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ریمیڈیز کو ضرور فوکس دیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔